اللہ کے نبی کے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے، کسی ایک کے بھی پیچھے لگو گے تو تم ہدایت کو پا جاؤ گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کی کسوٹی صحابہ کو بنایا کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو وہ قابل قبول ہے، وگرنہ وہ مردود ہے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے شان اور عزت عطا فرمائی۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شام سے واپسی تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ الگ ہو جائیں۔ حضرت عمر ان سے الگ ہو گئے، سارے ساتھی بکھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دعا سلام، ان سے بات چیت، ان سے گفت و شنید شروع کر دی اور ان کے احوال دریافت فرمانا شروع کر دیے۔ مختلف علاقوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف گھروں سے، مختلف مقامات پر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ چلتے چلاتے ایک خیمے تک پہنچے، جس خیمے میں ایک بوڑھیا قیام پذیر تھی۔ اس بوڑھیا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی اور اس بوڑھیا سے پوچھا کہ اماں جی، آپ یہاں پر جو زندگی بسر کر رہی ہیں، آپ عمر کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ تو اماں جی نے کہا جی ہاں، میں سنا ہے کہ عمر اس وقت جو ہے شام کی طرف گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ اب اس بڑھیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میرے سامنے شخصیت کھڑی ہے وہ عمر ہی کی شخصیت کھڑی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جی، آپ کا عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ لا جزاہ اللہ عنی خیرا، کہ اللہ تعالیٰ عمر کو میری طرف سے کوئی اچھا بدلہ نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اماں جی یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیا بات ہو گئی؟ بڑھیا کہنے لگی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمر آج تک میرے اس خیمے تک نہیں آیا، مجھ سے اس نے کوئی گفتگو نہیں کی، مجھ سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا میں اس کے بارے میں کوئی مثبت ذہن نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اماں جی آپ ایسا کریں، کوئی اپنی فرمائش یا کوئی اپنا ایسا مطالبہ میرے سامنے رکھیں کہ اس مطالبے کو میں پورا کروں، اور آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تمہارا شکوہ ہے، جو تمہاری شکایت ہے، جو تمہارا گلہ ہے، اس سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اماں جی، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے لیکن میں عمر سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی بات کی وجہ سے آخرت میں عمر کا کوئی مواخذہ ہو سکے، تو اس لیے میں اس کی خیر خواہی کی وجہ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی مطالبہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اس مطالبے کو میں پورا کر دوں گا، اور آپ جو عمر کے بارے میں جو ہے آپ کے ذہن میں ایک منفی سوچ ہے، اس سوچ کو آپ ختم کر دیں اور آخرت میں اس بارے میں عمر سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ بڑھیا کہنے لگی کہ چلو اگر تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو جب سے عمر خلیفہ بنے ہیں تب سے لے کر کے آج تک جتنا وقت گزرا ہے، اس وقت کے بدلے میں مجھے اگر 25 دینار مل جائیں تو میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ اب یہی بات چل رہی تھی آپس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کو مزید جو ہے مضبوط کیا اس بات پر کہ دیکھنا اماں جی، آپ اس بات سے گھوم تو نہیں جائیں گی، منکر تو نہیں جائیں گی،
تو بڑھیا کہنے لگی کہ نہیں، یہ اب بات چل رہی تھی وبینہما کذالک اذ اقبل علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ اب یہ بات گفت و شنید چل ہی رہی تھی کہ اچانک اس خیمے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اب یہ سلام کا لفظ اور امیر المؤمنین کا لفظ سننا تھا کہ اس بڑھیا کے ہاتھ اس کے سر پر آ گئے، اور وہ بڑھیا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی کہ یہ کیا، میں امیر المؤمنین عمر کے سامنے میں اتنی بات کر رہی تھی، یہ گفتگو میں عمر سے کر رہی تھی۔ وہ بڑھیا بڑی پریشان ہوئی اور جو ہے اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ نے جو میرے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آئے ہوئے تھے، ان دونوں حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا سے اقرار لیا اور فرمایا کہ یہاں پر اگر کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہو تو اس کو لے کر کے میرے سامنے لے کے آؤ، تاکہ اس پر ریٹن میں ایک بات آ جائے اور اس پر ہمارے دستخط ہو جائے۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب چمڑے کا ٹکڑا نہ مل سکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس چوغے یا اپنے اس جو جبہ پہنا ہوا تھا اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور وہ ٹکڑا اس بڑھیا کے سامنے رکھا، اس پر وہ ایگریمنٹ لکھا کہ جب سے عمر بن خطاب خلیفۃ المؤمنین اور امیر المؤمنین بنے ہیں تب سے لے کر کے آج تک اگر کوئی عمر سے خامی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے اس بڑھیا کے معاملے میں، تو یہ بڑھیا 25 دینار کے بدلے میں عمر کو معاف کرتی ہے۔ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا، اس بڑھیا سے سائن کروایا، اور اس کے بعد 2 گواہ، حضرت علی کو گواہ بنایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو گواہ بنایا، ان دونوں کے دستخط کروائے، اور اس کے بعد وہ ٹکڑا حضرت عمر نے حضرت علی کو دیا۔ اب دیکھیں صحابہ و اہل بیت کی محبت کتنی عظیم ہے، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کتنی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں حضرت عمر کے ساتھ ہیں۔ یہ آپس میں محبت ہوتی ہے تو ہی کوئی انسان کسی انسان کو ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے، اگر محبت نہ ہو تو کوئی اپنے ساتھ لے کر تو کیا اپنے ساتھ بٹھانا بھی کسی کو پسند نہ کرے۔ تو یہ صحابہ اہل بیت کی محبت تھی، جس محبت کی وجہ سے یہ دونوں حضرات اکٹھے تھے، ساتھ تھے۔ تو وہ ایگریمنٹ، وہ راضی نامہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور فرمانے لگے کہ یہ اپنے پاس رکھو، اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے، میں تم سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، تو یہ ٹکڑا میرے کفن کے ساتھ میرے ساتھ دفنا دینا کہ قیامت کے دن کیا پتہ یہی میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جنہوں نے بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے بھی، جنہوں نے سلطنت اور عمارت کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں اور اتنی سہولتیں فراہم کی کہ ایک ایک انسان کے پاس چل کر کے جایا کرتے تھے، اور ان سے خیر خیریت دریافت کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظام معلوم کرنا، ان کے گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کا نظام معلوم کرنا کہ کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کیسے تمہارے دن اور رات گزر رہے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے آج رول ماڈل ہیں۔ اس طریقے سے حکومت ہونی چاہیے، اس طریقے سے بادشاہت ہونی چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے بادشاہ کہ جو اپنے رعایا میں سے ہر ایک فرد کا خیال رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے۔